جان حسینی ہے، ہر ایک حسینی کا ایمان ہے۔ ارے بولو نا محبت سے، ہر ایک حسینی کا ایمان، ذرا محبت سے سبحان اللہ، ہر ایک حسینی کا ایمان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے۔ اگر دل ہے حسینی تو دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے گا، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے، یہ جملہ لفظ تو بہت اچھا رہا ہے کہ پہچان حسینی ہے، ایک بار پھر کہو پہچان حسینی ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اے کاش یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہو جاتا، جب ہم کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، تو اے سنی مسلمان جب یہ کہو نا کہ ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے، تو ایک بار ذرا ہاتھ ایسے کر کے بھی پھیر کے دیکھ لیا کرو کہ واقعی پہچان حسینی ہے بھی۔ جی جی حضرت، آپ خود دیکھ لیجئے گا، میں کچھ نہیں کہتا، آپ کے اوپر فیصلہ ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے، ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے، پہچان حسینی ہے، حسینی ہے۔ اور اس شعر کو سنے گا انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ جاؤ گے بھلا کیسے، جاؤ گے بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں، آج یزید تو یزیدی چھوڑو جنت کی بات، یزید کو لوگ جنت میں زبردستی لے جانے کے چکر میں، کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یزید بخشا بخشایا جنتی ہے، اور ایک حدیث شریف کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا اس کا نام یزید ہوگا، لہذا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو لوگ اس والے یزید کو سمجھتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر اس نے حملہ کیا، جبکہ قسطنطنیہ میں حملہ اس وقت ہو چکا تھا جبکہ یزید پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو زبردستی لوگ یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست، میرے جملے کو غور سے سنیے گا، آج لوگ اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں جس یزید نے امام علی مقام کو 3 دن تک رات جو ہے بھوکا پیاسا رکھا، اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں جس یزید نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت علی اکبر کی جوانی کو لوٹ لیا، اس یزید اور یزیدیوں کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہیں جن یزیدیوں نے رسول اللہ کے شہزادے حضرت قاسم کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے ہو، اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ ارے جس یزید نے عباس علمبردار کے بازو کٹوا لیے ہو تم اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ ارے جس یزید نے رسول کونین کے کھلے جو ہے اس گلشن کو اجاڑ دیا ہو اس یزید اور یزیدیوں کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ ارے جس یزید نے رسول کونین کے گھر کی بیٹیوں اور ان کے گھر کی عورتوں کے سروں کے دوپٹے چھنوا لیے ہو اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ جس یزید نے حسین پاک کے خیمے میں آگ لگوا دی ہو اس یزید کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ ارے جس یزید نے رسول کونین کے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین کے گردن پر چھری چلوا دی ہو اس حسین یزیدی کو اور اس یزید اور یزیدیوں کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ جن یزیدیوں نے اللہ کی قسم کعبے کے خلاف میں آگ لگوا دی ہو اس کو جنت میں لے جانے کی بات کرتے ہو۔ جن یزیدیوں نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारक मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाए हो, क्या उस यजीद को जन्नत पे ले जाने की बात करते हो? जिसने मिंबरे रसूल पर ऊंट और घोड़ों की लीद डलवाई हो, क्या उस यजीद को जन्नत पे ले जाने की बात करते हो? अरे जिस यजीद ने अपने लश्कर के लिए शराबे हलाल कर दी हो, ऐसे यजीद को जन्नत पे ले जाने की बात करते हो? अरे जिस यजीद ने मदीने और मक्के की पाक दामन औरतों को अपने लश्कर के लिए 3 रोज के लिए हलाल कर दिया हो, ऐसे यजीद को जन्नत पे ले जाने की बात करते हो? अल्लाह की कसम, शर्म आनी चाहिए उन यजीद और यजीदियों को जो जन्नत की बात करते हैं। कौन सा मुंह लेकर जाएंगे जन्नत में? क्या उन्हें मालूम नहीं है कि रसूल कौनैन फरमाते हैं कि जन्नत का टिकट हजरत अली देंगे? सुभान अल्लाह। बोलो जन्नत का टिकट हजरत अली देंगे। जोर से बोलो, जन्नत का टिकट अली देंगे। और ये रिवायत जब मैंने पढ़ी, आका फरमाते हैं, रसूल कौनैन की हदीस है, हजरत अली की मुलाकात सिद्दीक नामदार से हो जाती है। सिद्दीक हजरत अली से मिलते हैं, अली सिद्दीक से मिलते हैं, दुआ सलाम होती है। उसके बाद हजरत सिद्दीक कहते हैं, अली मुबारक हो तुम्हें, अली मुबारक हो तुम्हें। हजरत अली कहते हैं, ए सिद्दीक, किस बात की मुबारकबादी है? किस बात पर हमें नवाज दी जा रही है? किस बात की खुशखबरी पर मुबारकबादी है? हजरत सिद्दीक नामदार ने कहा था, अली, मैंने आज आका से सुना है, आका ने फरमाया है कि जन्नत में उस वक्त तक कोई नहीं जाएगा जब तक कि अली उसको जन्नत का टिकट अता न कर दे। अली टिकट नहीं देंगे जन्नत में कोई दाखिल नहीं। जोर से बोलो, जन्नत में उस वक्त तक कोई दाखिल नहीं होगा जब तक कि अली टिकट नहीं दे देंगे। अब उसके बाद की बात सुनो, यहाँ पर एक बात ये भी गौर की है, आज लोग सिर्फ अली अली करते हैं और अली अली करते करते कभी सिद्दीक अकबर को गाली देते हैं, कभी फारूक आजम को गाली देते हैं, कभी हसनैन करीमैन के बाबा जान की मोहब्बत में इतने गुम होकर हसन शेखैन करीमैन की शान में जो है जबान खोलते हैं, कभी अमीर मुआविया को गालियां बकते हैं। ऐसे लोगों से पूछना चाहूंगा, जब हजरत अली को सिद्दीक अकबर ने बशारत दी, खुशखबरी दी, मुबारकबादी दी, ए अली मुबारक हो, जब तक कि तुम जन्नत का टिकट नहीं दोगे कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो उसी वक्त हजरत अली ने फरमाया, ए सिद्दीक, तुम्हें भी मुबारक हो, ए सिद्दीक, तुम्हें भी मुबारक हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, अली, मुझे क्या मुबारक हो, मुझे किस बात की मुबारकबादी? तो हजरत अली फरमाते हैं, कान खोल करके सुन ले, दुनिया भर के राफ़ज़ी खारजी जितने भी शिया लोग हैं वो कान खोल करके सुन ले। जो सिद्दीक की शान में लब खोलते हैं, उमर के खिलाफ भौंकते हैं, वो सुन ले कान खोल करके। हजरत अली कहते हैं, अली क्या कहते हैं? सिद्दीक मुबारक हो। किस बात की मुबारकबादी है? फरमाया, ऐ सिद्दीक, जहां मेरे आका ने मुझे कहा, अली तुम जन्नत का टिकट दोगे, आका ने मुझे नसीहत की है कि जो मेरे सिद्दीक का दुश्मन हो उसे जन्नत का टिकट हर किस्मत देना। पता ये चला, जो सिद्दीक से बिगाड़ लेगा उसे जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा। तो जितने भी शिया हैं, राफ़ज़ी हैं, उन्होंने सिद्दीक से बिगाड़ ली, जन्नत का टिकट कैंसिल हो गया। खुश नसीब है हम कि हमारे हाथों में सिद्दीक का दामन भी है, उमर का दामन भी है, उस्मान का दामन भी है और अली का दामन भी है। हम अली वाले भी हैं और सिद्दीक को उमर वाले भी हैं, इसलिए जन्नत अपना नसीबा है। अब जहां सिद्दीक अकबर की मोहब्बत करने वालों को जन्नत का टिकट अली देंगे, तो क्या अली अपने हुसैन के काटने वाले यजीदियों को जन्नत का टिकट दे देंगे? सुनो, जब अली टिकट देने वाले हो और आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, तो जो जन्नती औरतों की सरदार है तो गोया जन्नत की सरदार है। क्या फातिमा का दिल दुखाने वालों और फातिमा के जिगर पारों पे टुकड़े टुकड़े करने वालों, करबला में उनका खून बहाने वालों, क्या फातिमा का जिगर पारों को तुम खून से जो है नहाने वालों और उनके जिस्म नाज़नीन को घोड़ों की टापों से रौंदने वालों, क्या तुम जन्नत में जा सकोगे? फातिमा से बिगाड़ कर, अली से बिगाड़ कर जन्नत में जा सकोगे? और मेरे आका फरमाते हैं, मेरे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। पता चला
حسن اور جنتی جوانوں کے سردار حسین، جنتی جوانوں کے سردار، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، علی جنت کا ٹکٹ دینے والے، اور حضرت صدیق اکبر کے محبوں کو جنت کا ٹکٹ ملے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جہاں سرداری حسین کی ہو، جہاں سرداری علی کی ہو، جہاں سرداری فاطمہ کی ہو، تو وہاں جنت میں اگر داروغہ کا انتخاب ہوگا تو کیا وہاں کسی یزیدی کی بھرتی ہو سکتی ہے؟ جنت کا داروغہ جو متعین کیا گیا ہے وہ فرشتوں کی جماعت میں سے ہے، اور جنت کے داروغہ جی کا نام ہے حضرت رضوان۔ کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولو، کیا نام ہے؟ اور رضوان نام کے لوگ تو خوش ہو جائے۔ رضوان نام ہے، جنت کے داروغہ کا نام ہے رضوان۔ کیا نام ہے؟ اب نام پتا ہو گیا ہے تو داروغہ جی سے سیٹنگ کر لیجئے۔ مگر جس پارٹی کی سطح ہوتی ہے نا، اب سیٹنگ اسی کی ہو پاتی ہے، اپوزٹ پارٹی کی سیٹنگ میٹنگ بھی نہیں ہو پاتی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو جنت کے داروغہ ہے حضرت رضوان، تو جنتی لوگ جنت کے داروغہ سے سیٹنگ کر لیں، اور اگر کوئی جہنم کے داروغہ سے سیٹنگ کرنا چاہے تو میں اس کے داروغہ کا بھی نام بتا دوں۔ جہنم کے داروغہ کا نام ہے حضرت مالک علیہ السلام، اور جنت کے داروغہ ہے حضرت رضوان علیہ السلام۔ اب جو جس کا جن چاہے اس داروغہ سے سیٹنگ کر لو، مگر جہاں سرداری حسین کی ہو، جہاں سرداری فاطمہ کی ہو، جہاں ٹکٹ حضرت علی دیتے ہو، کیا وہاں کا داروغہ ان کے خلاف جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو دنیا بھر کے یزیدی کان کھول کر کے سن لیں، اور یہ پیغام ہاشم القادری کا مراد آباد سے لے کر کربلا اور کوفے تک سارے یزیدیوں کو سنا دو کہ جاؤ گے بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جاؤ گے بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں، جاؤ گے بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں، جاؤ گے بھلا کیسے جنت میں یزیدیوں۔ جنت کا داروغہ بھی رضوان حسینی ہے، جنت کا داروغہ بھی رضوان حسینی ہے۔ جی کا بٹوا تو بالکل ہی خالی ہو گیا کیوں کافی دیر سے نواز رہے تھے، ماشاءاللہ۔ رضوان حسینی ہے۔ ذرا زور سے کہیے، جنت کا داروغہ بھی رضوان حسینی ہے۔ رضوان حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے، یہ جان حسینی ہے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے۔ ہم سنی مسلمان ہیں، پہچان حسینی ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دیجئے، پہچان، پہچان ایمان حسینی ہے۔ اب یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، طبیعت تڑپ جائے گی۔ حسین کربلا کے ننھے سے شہید، جس کو دنیا حضرت علی اصغر کے نام سے جانتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا علی اصغر کی شان، سبحان اللہ۔ کہ کربل کو ہلا ڈالا، کربل کو ہلا ڈالا، اصغر کی ادا دیکھو، کربل کو ہلا ڈالا، اصغر کی ادا دیکھو، کربل کو ہلا ڈالا، اصغر کی ادا دیکھو، کربل کو ہلا ڈالا، اصغر کی ادا دیکھو۔ نادان سمجھتے ہیں آسان حسینی ہے، نادان سمجھتے ہیں آسان حسینی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، عارف القیوم صاحب قبلہ، عارف القیوم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔
جی توجہ فرمائیے ماشاءاللہ ہماری جماعت کے عظیم خطیب ہند حضرت علامہ مولانا عبد القیوم صاحب چودھری پوری تشریف فرما ہو چکے ہیں. میرے بعد آپ ان کا کہ ہمارا اسلامی نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ختم ہو جاتا ہے، تو جلدی سے سن لو 1443 ہجری چل رہی ہے. اور امام حسین کس سن میں پیدا ہوئے تھے؟ سن 4 ہجری میں. کتنی؟ زور سے بولو سب لوگ. کتنی ہجری میں؟ 4 ہجری میں. اب ان 4 ہجری میں امام حسین پیدا ہوئے اور چل رہی ہے 43 کے آج 7 دن آئے ہیں. تو یہ 7 دن چھوڑو، ابھی 42 ہی پورے مانو، ٹھیک ہے؟ 43 کو ابھی سائڈ سے، تو آپ 42 مانو. امام حسین کو پیدا ہوئے کتنا زمانہ گزر گیا؟ جلدی سے بتاؤ. ارے بھائی 42 میں سے 4 نکال دو، کتنے بچیں گے؟ جی 38. 1438 سال امام حسین کو پیدا ہوئے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ، رب کے بولو سبحان اللہ. ارے لچھے دار تقریریں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، واقعات بھی سنتے ہی رہتے ہیں. میں کچھ معلوماتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس لیے میں اپنی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اگر آپ 42 مانتے ہیں تو اس وقت 1442 کے حساب سے امام حسین کو پیدا ہوئے 1438 سال گزر گئے. یہ امام حسین ہے جو پیدا 5 تاریخ میں ہوئے، جو ہے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، منگل کا دن ہے، اور سن 4 ہجری ہے. اب میں آپ سے پوچھوں وہ جگہ اور مقام کیا تھا؟ کون سی جگہ پیدا ہوئے؟ کربلا میں نہیں، مدینہ شریف میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے میں پیدا ہوئے. اب 5 سوالوں کے جواب میں نے آپ کو دے دیے ہیں. امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے، 4 ہجری میں پیدا ہوئے، منگل کے دن پیدا ہوئے، شعبان کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور شعبان کی 5 تاریخ میں پیدا ہوئے. یہ یاد رکھیں گے نا، یہ ہے آپ کی ابتدا. اب اس کے بعد امام حسین نے اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری، ادھیڑ عمر کی عمر ہوئی. اس کے بعد جب میرے امام حسین کو للکارا گیا اور دعوت دی گئی آؤ یزید کے مقابلے میں، تو حسین اپنے مدینے کو چھوڑ کر نانا جان کا مدینہ چھوڑا، مکہ چلے گئے کہ وہاں امن و امان سے رہیں گے، مگر وہاں بھی آپ کو رہنے نہیں دیا گیا. تو اس مبارک مقام کو چھوڑ کر جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے حسین، وہ کربلا اور وہ کوفے والے جنہوں نے ہزار خطوط بھیجے تھے، بار بار دعوت دی تھی اور یاد کیا تھا حسین آؤ ہم اپنے جان نچھاور کریں گے آپ پر، اپنے مان کی قربانیاں کریں گے آپ کے اوپر، اپنے تن من دھن کو لٹا دیں گے آپ کے لیے. اے حسین ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم یزید جیسے نالائق کو ہرگز قبول نہ کریں گے. آپ آئیے، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ ہماری امامت فرمائیے، آپ ہمارے لیے خلیفہ ہیں. میرے حسین کو جب بار بار بلایا گیا اور آخر میں اس طرح کے خطوط پیش کیے گئے، اس طرح کے خطوط پیش کیے گئے، اے حسین اگر آپ نہیں آئے تو ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے. اور اللہ نے کل پوچھا کہ یزید کی بیعت کیوں کی، تو ہم تو صاف کہہ دیں گے مولا تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا، وہ نہیں آئے، تو مجبوراً ہم نے یزید کی بیعت کر لی. اس لیے اے حسین اگر آپ نہیں آئے اور ہم نے یزید کی بیعت کر لی تو پھر ہماری بیعت کا بوال بھی آپ کے سر پر ہوگا، اس لیے آپ آئیے. تو امام حسین پھر شرعی طور پر مجبور ہو گئے اور آپ نے اپنا ایک نائب بنا کر امام مسلم کو بھیجا. مگر امام مسلم کے ساتھ پہلے تو کوفے والوں نے بڑا اچھا رویہ برتا. امام مسلم نے لکھ دیا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، کوفے والے اپنے قول و قرار کے پکے ہیں، آپ بھی آ جائیے. مگر چند ہی دنوں میں ایسا پاسا پلٹا کہ امام مسلم کے مخالف ہوئے. پھر امام مسلم کی شہادت واقع ہوئی اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے جب سرزمین پر پہنچے، کوفے کی سرزمین پر پہنچے، تو وہ کوفہ جو آپ کو منت و سماجت کر کے بلا رہا تھا، پھر وہ آپ کا جانی دشمن ہو گیا. اور اس وقت پھر ایسے حالات ہوئے کہ 3 دن کے لیے آپ پر پانی بند کر
دیا گیا. آج ہی کی تاریخ سے 7ویں تاریخ سے امام حسین کے خیمے میں پانی پر پابندی لگا دی گئی تھی. اب حسین پاک عبادت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, بچے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, بوڑھے بیمار بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, مگر پانی کی شدت اس قدر تھی, مگر وہ شدت عبادت کو نہ روک سکی, ریاضت کو نہ روک سکی. آخر کار امام پاک نے کربلا کی سرزمین میں جب یزیدیوں سے کہا, یزیدیوں کیا چاہتے ہو, مجھے پہچانو, میں حسین ہوں, نبی کا نواسا ہوں, دنیا میں اس وقت میرے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ سے زیادہ قریب نہیں ہے, میری عظمتوں کو سمجھو, میں وہ حسین ہوں جس کو نانا جان کاندھوں پر بٹھاتے تھے, میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ اپنی زبان چسایا کرتے تھے, میں وہ حسین ہوں جس کے لیے آقا اپنے آپ کو گھوڑا بن جاتے تھے, زلفیں پکڑا دیتے تھے مجھے لگام کے طور پر, میں وہ حسین ہوں جس کے لیے نبی نماز لمبی کر دیتے تھے, میری عظمت کو سمجھو. مگر کوفیوں کے سمجھ میں نہیں آنا تھا. آخر کار انہوں نے چونکہ جنگ کی ٹال رکھی تھی, اس لیے حسین پاک کے آپ کے جو رفقا تھے, پہلے آپ کے عزیز دوست لوگ گئے, وہ شہید ہو گئے, پھر آپ کے خاندانی لوگ گئے, وہ شہید ہو گئے, پھر آپ کے قبیلے کے لوگ گئے, وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر آپ کے گھر کے فرد یعنی آپ کے بھتیجے حضرت قاسم گئے, وہ بھی شہید ہو گئے, حضرت عباس علمبردار گئے, وہ بھی شہید ہو گئے, حضرت علی اکبر گئے, وہ بھی شہید ہو گئے, ننھے سے علی اصغر بھی شہید ہو گئے. آخر کار امام حسین بھی قید میدان میں گئے, اور آپ پر اتنی تیروں کی بارش ہوئی, تلواریں چلی. ایک وقت وہ آیا امام حسین کے جسم مبارک پر بے شمار زخم ہیں, اس کے باوجود بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. حسین پاک کی تلوار نہیں رکی. یزید ہے, یزیدیوں نے پوری کوشش کر ڈالی, لاشیں ہیں بھائیوں کی, بھتیجوں کی, بیٹوں کی لاشیں ہیں, مگر وہ نہیں روک سکی. آخر کار ایک وقت آیا کہ حسین پاک کی تلوار رک گئی. وہ کیا وقت تھا جو رک گئی تھی؟ حسین پاک کی تلوار طاقت سے نہیں رکی, تیروں کی بارش سے نہیں رکی, نیزوں کی انیوں سے نہیں رکی, تلوار کی دھار سے نہیں رکی, بلکہ جس وقت اللہ کے نام کی پکار آئی اور نماز کا وقت ہوا, حسین پاک کی تلوار رک گئی. حسین پاک کا جو ہے زیر زمین آ گئے گھوڑے کی زین سے, اور آپ نے اپنی پیشانی کو اللہ کے سجود, اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا, اور بارگاہ ربی میں آخری سجدہ کر دیا. آخری سجدگی میں تھے کہ حسین پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا. میرے دوستو, یہ 10 محرم تھی, محرم کی 10 تاریخ تھی, اور دن بولو جلدی سے, وہ ابتدا تھی جو میں بتا رہا ہوں, ابھی انتہا ہے. تاریخ 10 تھی, دن جمعے کا تھا, مہینہ محرم کا تھا, اور سن 61 ہجری, سن 61 ہجری تھی, اور مقام کربلا کا تھا. امام حسین اس وقت کوئی نوجوان نہیں تھے. آج بات کرو تو ایسا لگتا ہے کوئی جوان ہے, مگر میرے حسین پاک کی کربلا کی سرزمین پر 56 سال کچھ مہینے کی تھی. وہ 56 سالہ عظیم الشان سالار اپنا سب کچھ لٹا کے, اپنے آپ کو لٹا کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا, دنیا والوں اگر مجھ سے پیار کرتے ہو, مجھ سے لگاؤ رکھتے ہو, مجھ سے محبت کرتے ہو, تو میرے اس آخری پیغام کو یاد رکھنا. میرا پیغام یہ ہے کہ نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں, نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اور امام حسین نے آخری وقت میں یہ پیغام دیا تھا, دنیا والوں یزید نے اتنا ستایا, ان تمام تر حالات سے ہم نے مقابلہ کیا, مگر دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا. تمہیں بھی قسم ہے شہید کربلا کی, حالات کتنے ہی بدلے, زمانہ کتنا ہی کروٹ لے, تمہارے بچوں کے خونوں سے ہولیاں کھیلی جائے, چاہے گھروں میں آگ لگا دی جائے, چاہے ہمارے جسموں کو سولی پر لٹکا دیا جائے, چاہے ہمیں تہے تیک کر دیا جائے, زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے, مگر تمہارا ایک ہی نعرہ ہو, ایک ہی آواز ہو, ایک ہی للکار ہو, ایک ہی پکار ہو. وہ کیا کہ بلبل سے بغیر غال نشے من نہ چھٹے گا, اور برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا. مغان اگر اپنے موافق بھی نہیں گئے سرکار, مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا. یہی ہے پیغام حسین.
باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں، مگر چونکہ میرے بعد ایک خطیب اور ہیں، انہیں آپ سنیں گے، اس لیے میں اب معذرت کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی، کبھی ضرورت پیش ہو تو حاجی چاند اللہ صاحب کے واسطے سے مجھے یاد کر لینا۔ میں آپ ہی کے شہر میں کرولے پر کوہ نور تراہے پر خواجہ نگر ہے، وہاں پر معروف بھائی کی گلی میں رہتا ہوں، وہاں ایک بچیوں کا لڑکیوں کا مدرسہ چلاتا ہوں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن سے پہلے اس میں 250 بچیاں زیر تعلیم، جہاں پر بچیوں کو عالمہ بنایا جاتا ہے، قاریہ بنایا جاتا ہے، اور دینیات کی ساری تعلیم ہوتی ہے، ساتھ ساتھ میں دنیا کی بھی تعلیم اس میں دی جاتی ہے۔ لہذا اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم حاصل کرائیے اور بچیوں کو کنیز فاطمہ بنائیے۔ اللہ رب کریم مجھے بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب 10 تاریخ آنے والی ہے محرم کی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس یہ ہوگا، آ گئی محرم کی 10 تاریخ آنے والی ہے نا، ہماری ماں بہنیں بھی سنیں غور سے، 3 باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں۔ آخری بات، بس محرم کی 10 تاریخ کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ کتنے لوگ رکھیں گے روزہ؟ مردوں میں سے 2-4 لوگ ہیں ارادے۔ ارے اللہ کے بندو، کم سے کم یہ طے تو کرو، معلوم میں فضیلت بتا دوں آپ کو روزے کی۔ محرم کے 10 تاریخ کے روزے کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ 1 سال کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ لوگ گناہگار تو ہوں گے نہیں، اگر گناہگار نہیں ہے تو مت رکھیے گا روزہ، اور اگر کچھ گناہ ہو آپ کے پلے اور بخشوانا چاہتے ہیں تو روزہ رکھ لینا۔ اب بتائیے محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ ارے تیاری تو کرو، ارادہ تو کرو انشاءاللہ۔ اب چونکہ ایک روزہ نفلی مناسب نہیں، کیونکہ آقا کریم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں اگر آئندہ سال حیات رہا تو میں 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس طرح سرکار کی قولی سنت یہ بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں دونوں تاریخ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ سب لوگ رکھیں گے، ماں بہنیں بھی ہماری رکھیں گے انشاءاللہ، 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے، جو اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرے، طرح طرح کے پکوان پکائے، زیادہ سے زیادہ اچھے کھانے بنائے، تو آقا فرماتے ہیں سال بھر اس کے گھر میں برکت ہی برکت رہے گی، اس کے دسترخوان میں وسعت ہی وسعت رہے گی۔ اگر آپ سال بھر چاہتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان میں قسم قسم کے کھانے رہیں، تو محرم کی 10ویں تاریخ کو زیادہ سے زیادہ اچھے کھانے بنوائیے۔ پھر آپ کہیں گے یار ہم تو دن میں روزہ رکھیں گے، پھر تو دن میں روزہ رکھیے گا، شام کو آرام سے کھائیے گا۔ جو بچے روزہ نہیں رکھے انہیں دن میں کھلائیے گا، باقی آپ لوگ شام کو کھائیے، ہماری ماں بہنیں دن بھر پکائیں اور شام کو آرام سے خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ تو یہ 2 باتیں ہو گئی، یاد رکھیں گے۔ ایک بات یہ ہے کہ روزے رکھیں گے آپ محرم کی 9ویں اور 10ویں کا، اور 10ویں تاریخ کو بہت سارے ڈھیر سارے اللہ توفیق دے تو کھانے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک تیسری بات اور سن لیجئے ذرا غور سے، تیسری بات یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اور وہ 4 رکعت نفل نماز کیسے پڑھیں گے؟ 4 رکعت نفلی نماز کیسے پڑھیں گے؟ نفل کی نیت سے 4 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ پوری قل ہو اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بات سمجھ لیجئے گا، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے چاروں رکعتوں میں، باقی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ سب پڑھنا ہے آپ کو، بس خالی 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ معلوم ہے اس کی فضیلت، مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو یہ 4 رکعت نماز یوم عاشورہ میں یعنی 10ویں محرم کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اور ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، 50 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ جنت میں اس کے لیے نور کا منبر بنائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کرسی
कुर्सी का झगड़ा है, कल जन्नत में ऐसी कुर्सी और ऐसा मिंबर नूर का दिया जाएगा जो 4 रकत नमाज अशरे मुहर्रम में पड़ेगा यौम आशूरा को। तो ये 3 बातें जो मैंने बताई हैं याद रखिएगा। अगर इस तरह याद ना रह पाए तो मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 93 593 95 565। नहीं याद रहे तो हाजी चांदोला साहब के पास मेरा नंबर है, आप याद कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। और मेरे लायक कभी खिदमत हो तो याद कीजिए, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ। बस अब ये कह के बात खत्म किए देता हूँ। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।